انسان کو اگر آپ کبھی نوٹ کریں تو انسان نہ تو اچھا دوڑ سکتا ہے، نہ اچھا اڑ سکتا ہے، نہ اچھا تیر سکتا ہے، نہ اچھا دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو دماغ عطا فرمایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، جس کی وجہ سے اس کو اچھی طرح سے اڑنا بھی آ گیا، تیرنا بھی آ گیا، دوڑنا بھی آ گیا اور دیکھنا بھی آ گیا۔ ویسے تو انسان تمام دنیا کی مخلوق میں سب سے کمزور ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ ہم لوگ تمام دنیا میں سب سے طاقتور قوم بن چکے ہیں۔ عزیز دوستو، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتا میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ انسان بنا، اور انسان بننے کے بعد وہ چڑیا بن گیا اور وہاں سے اڑ گیا۔ عزیز دوستو، جنات کے بارے میں ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے آپ کو، اور آپ کو ایسی انفارمیشن بھی دیں گے کہ جنات کیسے شکل تبدیل کرتے ہیں اور جنات کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو ضرور سبسکرائب کریں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ عزیز دوستو، جنات 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہمیشہ اڑتا رہتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا جاتا ہے، اس کو گھومنا پھرنا سمجھ لیجئے کہ پسند ہے۔ اور دوسری طرح کا جن ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ انسانوں سے یا مخلوق سے بہت دور رہتا ہے۔ تیسری طرح کا جن ہر گندگی میں ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، جیسے آپ کے واش روم ہو گئے یا آپ کی گندگی کے ڈھیر ہو گئے، یعنی جس جگہ پہ گندگی موجود ہوگی یہ جن وہاں پہ پائے جائیں گے۔ اسی لیے تو سنت ہے کہ جب بھی آپ واش روم میں جائیں تو پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے غسل خانے میں جانے کی دعا پڑھیں، اور بائیں پاؤں سے غسل خانے میں داخل ہوں، اور جب آپ واش روم سے باہر نکلیں تو دائیں پاؤں سے باہر نکلیں اور غسل خانے سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں۔ عزیز دوستو، چوتھی طرح کا جن چھوٹے بچے، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈراتا ہے یا ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچہ کبھی کبھار ایک دم رونا شروع ہو جاتا ہے اور چپ نہیں ہوتا، اس کی ریزن یہی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اب بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ جنات شکل کیسے تبدیل کرتے ہیں اور کس کس طرح کی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، جنات کے پاس ایک اسپیسیفک لوکیشن ہوتی ہے، یا سمجھ لیجئے ایک خاص مقام ہوتا ہے جس جگہ پہ جا کے وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر جنات جانور بننا پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ کالا کتا ہو گیا یا سانپ ہو گیا، بلی ہو گئی، لیکن زیادہ تر وہ روایت میں آتا ہے کہ کالا کتا بننا پسند فرماتے ہیں۔ اور روایت میں آتا بھی ہے کہ اگر آپ کبھی سانپ دیکھ لیں تو ایک بار اس کو بتا دیں کہ اگر تو یہاں سے نہ گیا تو میں تجھے مار دوں گا، تو اگر وہ جن ہوا تو وہاں سے فوراً چلا جائے گا، اگر وہ نہیں جاتا تو اس کو وہاں پہ مار دیا جائے۔ عزیز دوستو، جب کوئی جن کسی شکل کو تبدیل کرتا ہے، اپنی خاص جگہ پہ جا کے اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے، تو وہ جو شکل تبدیل کرتا ہے اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ جن کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ کتا بنتا ہے تو کتے کی کیا خوبی ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ کاٹ سکتا ہے، یا اگر وہ سانپ بنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ڈس سکتا ہے، لیکن جو اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں رہتی۔ یعنی دوستو، اگر وہ سانپ بنا یا کتا بنا تو جو کتا کر سکتا ہے وہ جن وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ جن کچھ نہیں کر سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کی مسجد نبوی میں بیت المال پہ نگرانی رکھی گئی۔ رات کا وقت تھا تو ایک چور بیت المال میں سے پیسے چوری کر رہا تھا، تو صحابی نے پکڑ لیا۔ تو اس چور نے بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت ضرورت مند تھا، اس وجہ سے میں چوری کر رہا تھا، اس بار چھوڑ دو، میں دوبارہ چوری کبھی نہیں کروں گا۔ ان صحابی کو اس چور پہ ترس آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ چور جھوٹ بول رہا تھا، وہ دوبارہ واپس ضرور آئے گا۔ وہ صحابی رات کو پھر پہرا دے رہے تھے کہ وہ چور دوبارہ واپس آیا اور اس مال سے چوری کرنا شروع ہو گیا۔ صحابی نے پھر اس چور کو پکڑ لیا اور بولا کہ اب تو میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو نے جھوٹ بولا تھا۔ تو اس نے معافیاں مانگی کہ آئندہ میری توبہ، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، مجھے جانے دو۔ اس صحابی کو پھر ترس آ گیا اور اس نے اس چور کو پھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ کی خدمت میں دوبارہ یہی ماجرا پیش ہوا تو انہوں نے بولا کہ صحابی، وہ چور جھوٹ بول رہا تھا، وہ دوبارہ واپس ضرور آئے گا۔ 2 دن گزر گئے تو تیسری رات کو پھر وہ چور آیا اور بیت المال میں سے پیسہ چوری کرنا شروع ہو گیا۔ اس صحابی نے اس چور کو پکڑ لیا اور بولا کہ اب تو تو جو مرضی کر لے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے بولا کہ میں تجھے ایک بہت اچھی بات بتاؤں گا، تو مجھے جانے دے، اور یہ بہت ہی اچھے کلمات ہیں، یہ تو یاد کر لے، تجھے ساری زندگی فائدہ پہنچائیں گے۔ اس صحابی نے وہ کلمات اس سے سنے اور اس کو جانے دیا۔ اگلے دن رسول اللہ کی خدمت میں وہ صحابی پیش ہوئے اور تمام ماجرا پھر سنا دیا تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن یہ کلمات سچ بول گیا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ شخص شیطان تھا۔ وہ کلمات آیت الکرسی کے تھے کہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جنات اور شیاطین سے دور رہیں گے۔ اس واقعے سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی جن انسان کی شکل لے لیتا ہے یا کسی چیز کی شکل لیتا ہے تو اس کے اندر طاقت اسی انسان یا اس چیز کی آ جاتی ہے، اس کی اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور جب اس نے دوبارہ اپنی شکل واپس لینی ہو تو دوبارہ وہ ایک خاص مقام پہ جاتا ہے، اور جب وہ اس مقام پہ واپس جاتا ہے تو وہ اپنی شکل دوبارہ واپس کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں دوستو، ہمارے معاشرے میں بہت سی زیادہ روایات غلط پائی جاتی ہیں جنات کو لے کے۔ عزیز دوستو، ہمارے چینل ٹرو اسلامک انفو کو ضرور سبسکرائب کریں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔